الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور، رحمت عالم، نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ سب مل کر ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کا موضوع اور آج کا ٹاپک جو ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، یعنی حضور کا بچپن علیہ الصلوۃ والسلام، انشاءاللہ آج اس پر ہماری بات ہوگی۔ قبل اس کے کہ میں اس بارے میں آپ کے سامنے گزارش کروں، آئیے سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پڑھنے کی فضیلت کو آپ سنتے چلیں۔ حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص درود پڑھتا ہے اور جب تک وہ درود پڑھتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے
اس وقت تک اس پر اللہ رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جاننے کے بعد بندے کے ہاتھ میں کہ کب تک پڑھے، یعنی کم پڑھے یا زیادہ پڑھے، جب تک آپ پڑھتے رہیں گے فرشتے رحمت بھیجتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ شاذلی سلسلے کے نام ہے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے دور میں سفر پیدل ہوا کرتا تھا یا گھوڑے یا اونٹ پر ہوا کرتا تھا، جنگلوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو ابو الحسن شاذلی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے کہ جس سفر میں جانا تھا رات کا حصہ تھا، تو جنگل میں ایک ایسی جگہ میں جہاں پہنچا جہاں پر درندے، جنگلی جانور، بڑے بڑے جانور وہاں پر موجود تھے۔ رات کا وقت تھا، تو میں نے جب دیکھا کہ جانور زیادہ ہے اور یہاں تک کہ وہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جب مجھ پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو میں ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا، اور پھر سرکار مدینہ علیہ السلام کی مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ جنگل کا وقت ہے، رات پورے جانور گھرے ہوئے ہیں، آپ جو اونچے پہاڑ پر بیٹھے، یقیناً ایسی حالت میں ایسے وقت میں یہی سمجھا جائے گا کہ موت ہی ہے، یعنی آپ جانور چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی حدیث مجھے یاد آئی کہ سرکار نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ اس حدیث پر یاد کرتے ہوئے میں نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھنا شروع کر دیا، تو پوری رات گزر گئی، کسی جانور نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ سارے جانور میری تعظیم اور ادب کرتے رہے۔ تو جہاں درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو دور فرماتا ہے، مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے، درود پاک پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو جہاں درود پڑھنے کے بے شمار فضائل ہے، یعنی دنیا میں بھی بندے کو فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بیان سے پہلے درود کی فضیلت اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو درود پڑھنے کا جذبہ، شوق پیدا ہو، اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں کہ آپ سنتے رہیں گے۔ بندے کی فطرت ہے، جس کام میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہ کام ضرور کرتا ہے، مزاج ہے انسان کی۔ تو لہٰذا سرکار مدینہ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی بدولت آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ درود کے کتنے فائدے ہیں۔ تو آپ اکثر درود پاک پڑھتے رہے۔ اگر آپ کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں یا مصیبتیں ٹل نہیں رہے ہیں، کچھ بھی آپ کا کام نہیں بن رہا ہے، صرف درود پاک حضور کی بارگاہ میں آپ کثرت سے پڑھ کر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ درود پاک کے واسطے وسیلے سے آپ کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑے سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے درود پاک کی فضیلت بتانے کے بعد، کیونکہ یہ ربیع النور کا مبارک مہینہ چل رہا ہے میلاد النبی کا، اور یہ آخری جمعہ ہے، اور شروع سے جب سے یہ مہینے کا چاند نظر آیا ہے تو ہم نے الحمدللہ جو ہے پہلے جمعہ جو میلاد کا پہلا جمعہ تھا اس پر میلاد کے ثبوت پر بیان کیا تھا کہ میلاد کرنے کا ثبوت قرآن حدیث میں کہا، اور انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر وہ بیان موجود ہے کہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں برہمن پل درگاہ مولانا عرفان قادری مالے میں، تو وہ سارے بیانات آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پر۔ تو پہلا جمعہ تو ہم نے میلاد کے ثبوت پر بیان کیا تھا،
پھر دوسرا جمعہ ہم نے اس بات کا ثبوت دیا کہ حضور اللہ کے نور سے بنے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ اور اس پر بھی کافی ڈیٹیل ہم نے بات کی، 1.5 گھنٹہ کا تقریر الحمدللہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ پھر تیسرا جو جمعہ تھا گزشتہ، ہم نے حضور کے خاندان کا ذکر کیا تھا، حضور کے خاندان، حضور کا گھرانہ کس طرح بلند ہے، اعلیٰ ہے۔ احادیث پاک کی روشنی میں نے آپ کے سامنے حضور کے خاندان اور خاص طور پر حضور کے والدین، آپ کے والد سید عبداللہ اور آپ کی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کچھ اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ کہ وہ جنتی ہے، اس پر دلائل گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حضور علیہ السلام کے پیدائش کے وقت کے واقعات اور حضور کے بچپن کے کچھ واقعات انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے، سماعت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے، کیونکہ ماحول جب بھی ہم جو ہے تقریر کرتے ہیں تو مزاج یہ ہوتی ہے کچھ غلطیاں بیان کے دوران، اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو بے دھڑک چلا جاتا ہے، اس پر جو شریعت کا حکم ہے، اسلام جو میں سکھاتا ہے کہ مسجد میں آنے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اس ساری باتوں کی بھی میں ڈیٹیل میں رک کر بھی لوگوں کو تنقید اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کو دین سمجھ میں آئے اور وہ آئندہ ایسے غلطی نہ کریں۔ تو مسجد کے آداب پر بھی بات ہوتی رہتی ہے، کچھ غلطیاں لوگ وضو کر ڈائریکٹ مسجد میں آ جاتے ہیں، وضو کا پانی گرتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ وضو کا پانی مسجد کے اندر آ کر جھڑک نہ کرنے سے گناہ گار ہو رہا ہے بندہ، کیونکہ وضو کا پانی مسجد کے اندر اس کے ٹپ کے گرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر بھی ہم بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں پیار محبت کے ساتھ کہ وہ جب بھی وضو کرے تو مسجد کے باہر ہاتھ پیر منہ پوچھ کر مسجد میں آنا چاہیے، کیونکہ مسجد کے اندر جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور جو پانی استعمال شدہ پانی جو ہم استعمال کر چکے وضو کے لیے پانی، اس پانی کے چھینٹے اگر مسجد کے فرش پر اندر آنے کے بعد گریں گے تو شریعت میں ہے کہ ایسے شخص کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو لہٰذا اس کے کچھ آداب بھی ہم بیچ میں ٹوک کر اس لیے بتاتے ہیں۔ پھر دوسرا اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ مسجد میں ٹیکا لے کر بیٹھنے کے بارے میں، کیونکہ اگر کسی کو کمر میں درد ہے یا پیر میں درد ہے، کوئی بوڑھے بیچارے وہ بیٹھ نہیں سکتے بغیر ٹیکا لے، ان کے لیے ان کو چھوڑ کر کچھ نوجوان بچے بھی اصل کیا ہو جاتا ہے مسجد میں آ کر ٹیکا لے کر بیٹھنا ایک فیشن بن چکا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی پیانو دیکھتا ہے، کوئی ٹیلنگ کو بار بار دیکھتا ہے، جبکہ یہ بچے رات بھر فون میں بیٹھے رہیں گے، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں ہوٹلوں میں بیٹھے رہیں گے، اور روڈیو پہلوانوں کے ساتھ جب بیٹھتے تو ان کو وقت نظر نہیں آتا، سود خوروں کے ساتھ بیٹھتے وقت نظر نہیں آتا، اللہ کے گھر میں جب نماز کے انتظار میں بیٹھے تو بار بار وقت نظر آتا ہے۔ یہ ایک اپنی مزاج بنتی جا رہی ہے، کسی کو تانا دینا نہیں، جو مزاج بن رہا ہے آپ بھی ماحول دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کہاں دل لگنا چاہیے تھا اور کہاں دل لگ رہا ہے۔ ایک 3 گھنٹے کی پکچر وہ ٹاکیز میں جا کر سکون سے بیٹھ کر دیکھتے، وہاں ان کو بے چینی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے تو بے چینی برابر ہوگی۔ جب 1-1.5 گھنٹے کی بات ہو گئی تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں، بار بار ٹائم نظر آتے ہیں۔ تو خیر بعض لوگ جو ہے مسجد کے آداب اس میں کھو دیتے ہیں۔ حضرت آواز سلو کر کے پڑھو، ذرا ان کو سمجھاؤ کہ ہم اکثر ہمیشہ جمعہ بھی اس بات کرے سلو کر کے پڑھو، تو اور بیان کے دوران آپ لوگ کا نظر رکھے، جو میں ان کو جا کے بولو نماز بیان کے دوران نماز نہیں پڑھنا، بولو سمجھاؤں کو ہر وقت کا جمعے کا ہوگا ان کا مسئلہ۔ بیان جب ہوتا ہو، اردو بیان ہو، تو اس وقت نماز وغیرہ سنت ہے، جو آپ کو وقت دیا جاتا ہے، آپ وقت دیا جاتا ہے، سامنے نظر رکھو، ادھر نظر رکھو، سامنے وقت جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ وقت میں ہی سنت پڑھنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں سیکھیے، آپ سمجھیے بات کو، بیٹا ایسا نہیں کرنا، مسجد کے باہر تیار ہو کر آنا، اندر نہیں، مسجد کے باہر تیار ہو کر اندر آنا چاہیے۔ تو لہٰذا جب وقت دیا جاتا ہے اس میں سنت ادا کریں۔ ہاں یہ اردو بیان کے بعد تقریر کریں اور اتنی آواز سے آپ رکعت باندھ کے خود کے کام کو سنیں۔ اکثر لوگ مذہب میں ادھر والا بھی سن رہا ہے، ادھر والا بھی سن رہا ہے، کون سی نماز پڑھ رہے یار، کیا سیکھو۔ نماز سیکھنے سے آتی ہے، دیکھا دیکھی سے نہیں آتی، عبادت سیکھنا پڑتا ہے۔ عبادت کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، نماز کی بھی کچھ شرطیں ہیں،
کوئی طریقہ بتایا گیا ہے اسلام میں. ہم بقرعید کے مہینے میں جاتا ہے ہم مولانا سے پوچھتے ہیں بقرعید میں بکرے کیا شرطیں ہیں کس پر ہوتی ہے. تو اسی طرح ہر نماز کی ہر چیز کی بھی شرطیں ہیں اسلام میں. نماز کی بھی کچھ شرطیں ہیں کہ کتنی آواز نکالنا چاہیے کتنی آواز نہیں نکالنا چاہیے اور کیسا نماز پڑھنا چاہیے کیسا نہیں پڑھنا چاہیے کیسا. سرکار اس لیے فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری امت میں لوگ 60 سال کی عمر تک نماز پڑھتے رہیں گے لیکن اللہ ان کی نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا. پوچھا گیا حضور کیوں؟ بولے نا ان کو نماز کا رکوع کا طریقہ معلوم ہوگا نہ سجدے کا طریقہ معلوم ہوگا. تو نماز کا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے. عبادت ذہن میں رکھے دیکھنے سے نہیں آتی سیکھنے سے آتی ہے. یہ مزاج اگر آپ بن جائیں گے تو انشاءاللہ پھر عبادت میں بھی دل لگے گا. ورنہ نماز پڑھ رہے ہیں عمر گزرتی جا رہی ہے لیکن پتہ ہی نہیں قبول ہے یا نہیں ہے. بعض لوگ شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے ارے اللہ قبول کرنے والا ہے. اللہ میں نے کہا بھائی اسی رب نے ہی ایک قانون بتایا. کوئی مفتی نے قانون نہیں بتایا کوئی مولانا قانون بتا رہے ہیں. اللہ ہی کا بتایا قانون آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اس طرح سے قانون کسی مفتی یا کسی عالم نے نہیں بنایا. اللہ اس کا رسول ہی نے بتایا ہے کہ ایسا کام کرو. تو جیسا اللہ اس کا رسول بتاتے ایسے کام سے اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ راضی ہوتا. ورنہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. شیطان نے وسوسہ ڈال کر آپ کو وار کرتا ہے چھوڑو یار مولانا کی باتیں اللہ معاف کرنے والا جیسی چاہے نماز پڑھ لو. تو شیطان چاہتا ہی ہے کہ تم جیسی چاہے نماز پڑھ لو. تمہارے گمان میں تم سمجھتے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز لکھی نہیں جا رہی. اس لیے نہ نماز میں سکون ملتا نہ مسجد میں بیٹھنے کو سکون ملتا نہ عبادت میں سکون ملتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی اس پر ہم نے غور کیا کہ ہم مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں جانتے بیٹھنے کا طریقہ نہیں جانتے. یہ ساری باتیں ہیں. آج ہم کہاں پر سکون ملنا؟ آج جوؤں کے اڈوں پر سینما تھیٹروں پر ہمیں سکون ملتا ہے. زنا کے اڈے شراب کے اڈوں پر سکون مل رہا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے تو جو بے چینی ہو رہی ہے یہ اپنے آپ سے سوال ہے. تو ہم بیان کے دوران میں ساری تربیتیں کرتے اس لیے ہے کہ بندوں کو دین سمجھ میں بھی آئے اور ان کو دین عمل کرنے آسان بھی ہو جائے. کسی کو تانا دینا ہے کسی کو منہ پر بولنا نہ کوئی علم کی بڑائی کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے بلکہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا تمہاری آنکھوں کے سامنے کچھ برائی ہو رہی ہو کچھ غلط ہو رہا ہو ہمت ہو تو ہاتھ سے روکو نہ ہو تو زبان سے بولو. ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم زبان سے بولتے ہوئے اس برائی مت کرو کیونکہ یہ حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا. تو ہر بیان کے دوران سارے بچے جو اکثر جمعہ کا معاملہ ہے یہاں محلہ نہیں ہے تو ہر بچے تقریباً نئے لوگ بھی آتے رہتے ہیں تو کچھ غلطیاں ایسے ہوتی ہیں مسجد کے اندر. چلے میں ذہن بتاتا ہوں. مسجد کے اندر تو ایک تو میں نے بتا دیا کہ مسجد کے باہر وضو کا پانی صاف کر اندر آنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسجد کے اندر وضو کے پانی کے ٹپے گرانا گناہ ہے. اس لیے مسجد کے باہر آپ تیار ہو کر آئیں. ایک تو وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور کوئی بھی عقل مند آدمی ذرا سوچ کے بتائے کسی بڑے عہدیدار آدمی کے سامنے جا کر اس کے سامنے بیٹھ کر کوئی اپنے بالوں کو اپنے ٹوپی کو اپنے کپڑوں کو سیدھا نہیں کرتا وہ بولے گا یہ کیا کر رہا ہے؟ میرے سامنے یہ کہتا کیا تیار ہونا ہے تو گھر میں تیار ہو کر آنا چاہیے تھا. یار انٹرویو دینا ہے تو ہم گھر میں تیار ہو کر جاتے باس کے سامنے جا کر تیار نہیں ہوتے. تو لہٰذا ایک عام جس کو انسانی ہے وہ اس کو تھوڑا بہت عہدہ مل جائے اور ٹیچر بن جائے کمشنر بن جائے یا ACP DCP بن جائے اس کے سامنے جا کر کچھ ادب ہم کرتے ہیں اور باہر اپنے آپ کو تیار کر اس کے سامنے جا کر ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے کمشنر ناراض ہو جاؤ. تو ہم سے یہ عقل سے آدمی سوچنا چاہیے اپنی عقل سے. جب ایک دنیاوی انسان کچھ عہدہ مل جائے تو ہم اس کا ادب جانتے ہیں. یہ ساری کائنات کے بادشاہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے اس کا ادب بھی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے مسجد کے آداب کے خلاف ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر آ کر کپڑوں کو سیدھا کرنا ٹوپی کو سیدھا کرنا ہاتھ پیر منہ پوچھنا اکثر ہر مساجد میں یہ حال بنتا جا رہا ہے. اللہ ہر نوجوان کو ہر بچوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. تیار یا تو گھر پر ہو کر آئے اگر مسجد میں آ کر وضو کر رہے ہیں وضو خانے میں تو باہر ہی سارے کام لپٹ کر اندر بالکل ادب کے ساتھ دل کو جھکاتے ہوئے سر کو جھکاتے ہوئے. سر کو ہم جھکاتے نماز میں لیکن دل کو بھی جھکائے. اکڑ کر تن کر مسجد میں نہیں آئے جیسا جم میں جاتے ہیں یا ورزش کرنے کے لیے جاتے ہیں بلکہ دل بھی جھکاتے ہیں اور سر جھکا کر ادب کے ساتھ آئے مولا تیرے گھر میں آ رہے ہیں. پھر دیکھتے اس کی لذت بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی اللہ تعالیٰ کرم کیسا فرماتا ہے. یہی مزاج ہر بزرگوں دل کا تھا اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مزاج تھا. اور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد اعلیٰ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مزاج تھا. جب بھی وہ مسجد میں جاتے بہت
روتے ہوئے جاتے، مسجد کی سیڑھیوں پر پیر رکھتے تو کانپتے ہوئے جاتے۔ لوگوں نے پوچھا امام حسین کے بیٹے سے، سرکار آپ مسجد میں جب بھی جاتے روتے کیوں ہیں، اور مسجد کی سیڑھی پر قدم رکھ کر آپ کا جسم کانپنے کیوں لگتا ہے؟ تو ہم اکثر فرمایا کرتے تھے، نادان، کسی عام آدمی کے گھر نہیں جا رہا ہوں، اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ یہ خوف خداؤں کی مزاج میں ہوتا تھا کہ دیکھیں آج ہم یہ مزاج ذہن میں رکھیں، جب بھی مسجد میں جائے تو ذہن میں یہ بٹائیے اللہ کا گھر ہے، اور اسے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ مسجد کے باہر تیار ہو کر آئے، اور ٹیکا لے کر کیوں نہ بیٹھے مسجد میں آ کر اندر آ کر؟ ہاں کمر میں درد مار لگا تو کوئی اسلام ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، لیکن اس کی وجہ بھی آپ شرعی مسئلہ ہے کہ ٹیکا لے کر کیوں نہ بیٹھے۔ اگر آپ ٹیکا لے کر بیٹھے اور آپ کو نیند لگ گئی اور اتنی لگے کہ مونڈی جھک گئی اور یہ گردن کی ہڈی نکلنے لگ جائے تو ایسی حالت میں وضو ہی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ٹیکا لے کر نہیں لگے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ بغیر ٹیکا لے کے اگر نہیں کے جھٹکے تو اس کے لیے الگ بات ہے، لیکن بیان کو لوری نہیں سمجھنا چاہیے، ذہن میں رکھے کہ یہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات بیان کرتے، صحابہ کی تو مزاج ایسی تھی کہ لوگ دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسا کہ ایک پتلا بیٹھا ہے اور کوئی پرندہ ان کے سروں پر بھی بیٹھ جاتا تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، اتنا ادب کرتے تھے حضور کے سامنے بیٹھے رہتے۔ تو حضور کے ذکر کا کچھ ادب بھی اسلام بتاتا ہے، اللہ اس کے رسول کے ذکر کا کچھ ادب بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی ادب رکھنا چاہیے۔ تو مساجد میں جب بھی بیٹھے یہ ساری باتوں کا خیال، ٹیکا لے کر نہ بیٹھے، بالکل باہر تیار ہو کر آئے، انشاءاللہ رکھیں گے نا ان ساری باتوں کا خیال۔ یہ صرف جمعہ کے لیے نہیں ہے، نہ ہی اس مسجد کی کچھ خیال ہے، میں سارے مساجد کی بات بتا رہا ہوں۔ سارے مساجد جو اللہ کے گھر ہے ان کے آداب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ عمل کریں پھر آپ کی مزاج میں کیسا سکون ملے گا پھر میں بولنا ہوں۔ یہ ساری باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ، نیت کر لیں گے عمل کروں گا اس باتوں پر کہ مسجد میں باہر ہی تیار ہو کر آؤں گا، ادب کے ساتھ آؤں گا، سیدھا قدم رکھ کر۔ بعض لوگ دیکھتا میں وہ سیدھا پیر رکھ کر نہیں آتے اندر، جبکہ حضور کی سنت ہے مسجد میں آئے تو سیدھا قدم پہلے رکھتے تھے، ایک سیڑھی پر ہی پیر رکھتے تو سیدھا پیر، دوسری پہ بھی تیسری پہ بھی، اور جب اندر آتے تو بھی سیدھا پیر، اور مسجد سے نکلتے وقت دائیں پیر، اپنا بایاں پیر لیفٹ پیر کو باہر نکالنا چاہیے۔ یہ حضور کی سنت مبارکہ، ذہن میں رکھ لیں، ساری یہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، مسجد کے آداب کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ آنے کی کوشش کریں۔ تو خیر بیان کے دوران ساری باتیں بتانا پڑتا ہے، جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول پر بھی بات ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم اکثر ذہن بنا دیے ہے کہ جہاں ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم وہابیوں کے بدعقیدگی کی بات کرتے ہیں، رد وہابیہ کر بدعقیدوں کے ان کی گندے عقائد آپ کے سامنے رکھ کر آپ لوگوں کو ہوشیار کرتے ہیں کہ کس طرح بدعقیدہ وہابی آپ کے ایمان کو غارت کرنا چاہتے ہیں، وہیں پر ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے اور اپنے آپ کی تربیت کے لیے بھی کچھ اہم باتیں اکثر مسجد میں بیان کرتے ہیں۔ موضوع تو ہمارا حضور کا بچپن ہے، لیکن حضور کے صدقے میں یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں بھی آتے ہیں انشاءاللہ، اب بولنا بھی پڑتا ہے، مزاج بھی ہے۔ آئیے اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے، اپنے جو موضوع آپ کو سمجھانے سے پہلے آپ سب مل کر میرے ساتھ مل کر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ بڑے سب مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں توجہ کر، قرآن کی آیت بتائے جا رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، بالکل سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، سستی کاہلی کو اپنے اندر آ رہی تو دور کریں، یہ اللہ کا کلام ہو رہا ہے۔ اور بالکل ہم بولتے ہیں کوئی دوست کوئی خاص بات بولتا ہے تو ہم پورا توجہ سے سنتے ہیں، تو ایک خاص دوست کوئی خاص بات بتائے تو آپ توجہ کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے تو آپ کو اور زیادہ بالکل ہوش آواز کے ساتھ توجہ سے سننا چاہیے۔ اب سنیں آیت پاک، جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں اس کا معنی اور مفہوم آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ آیت ہے، اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ، لقد تحقیق ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین،
تحقیق ہم نے مسلمانوں پر اللہ احسان جتایا. توجہ کرے آپ, ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا. ہم نے کہا یا اللہ تو نے کیا احسان کیا؟ کہا اذ بعث فیہم رسولا, ان کے اندر اپنے محبوب کو بھیج کر. اب دیکھیں آپ یہاں اس آیت کو سمجھنا ہے تو کچھ باتیں اور سمجھنا آپ کو ہوگا. پہلے تو آپ یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیز دینے والا, کائنات بنانے والا, زمین, آسمان, چاند, سورج, تارے, ہمیں بنانے والا, سب کو بنانے والا اللہ ہے. یہ سب جانتے ہیں اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی نے رسولوں کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے, نبیوں کو بھیجا انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے, یہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں دینے والا کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ. سمجھتے ہیں کون ہے؟ اللہ ہے. یار میرے رب کا نام بھی اگر اتنا سستی بنے سے جاتے بولو نا کون ہے؟ اللہ. ہاں ایک بات یاد رکھیے آپ, ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے جو ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ, تو اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے تھے. اور شیطان نے ایک دن آ کر وسوسے ڈالا, ڈاکٹر بولا یہ کیا ہے اتنے دن سے تو اللہ اللہ کر رہا, کبھی جواب آیا کہ اللہ کی طرف سے؟ تو وہ بولا ہاں جواب تو اتنے انسان سے نہ اللہ اللہ کر تو جواب تو کبھی نہیں آیا. اور کیا فائدہ کریں گے, خاموش بیٹھ. نہ خاموش بیٹھ گئے. کئی دن ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا ان کے پاس. خضر جا کر بولو کہ یہ ہمارا نام کیوں لینا چھوڑ دیا؟ اور وہ تو انہوں نے کہا میں جب سے اتنے بار سے اتنے سال سے اللہ کا نام لیتا ہوں کبھی جواب نہیں آتا. میں نے کہا اس لیے چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خضر اس کو کہو جب میں چاہتا ہوں کہ بندہ میرا نام لے تبھی تو بندہ میرا نام لیتا ہے. ہے نا؟ تو اب اللہ کا نام ہی نہیں لیں گے تو سمجھو ہم کیا سمجھ رہے ہیں. اللہ جب چاہتا نا کہ ہماری زبان سے اس کا نام نکلے تبھی نام نکلتا ہے. تو آپ سبحان اللہ, یہ بھی اللہ کا نام ہے نا. سبحان اللہ بولتے رہیں گے. آپ کے ہاتھ میں دیکھیے, آپ انشاءاللہ آپ اختیار بھی کریں اور اللہ کا کرم دیکھیے. اور آگے خضر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خضر اس کو یہ بھی کہو, ایک تو میں جب چاہتا ہوں تبھی بندہ میرا نام لیتا ہے, دوسرا جب کوئی میرا بندہ مجھے ایک بار اللہ کہتا ہے, ایک بار کوئی میرا بندہ مجھے اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو میں 100 بار لبیک میرے بندے میں تیرے پاس حاضر ہو رہتا ہوں. حاضر تو ہم یہ لفظ بے ادبی کا یوں سمجھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو ذہن میں رکھیے تو آپ یہ بنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. اب ساری کائنات بنانے والا اللہ ہے. اللہ ہے. زمین و آسمان بنانے والا, چاند و سورج بنانے والا, ہم کو اچھے اخلاق دینے والا, انسان بنانے والا, یہ رنگ دینے والا, ہاتھ پیر سب تندرست رکھنے والا, ساری چیز تو اللہ ہی ہوتی ہے. نبیوں کو بھیجا اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے. لیکن ایک بات یاد رکھے, کوئی چیز دینا بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے واجب یا ضروری نہیں ہے. ہاں ذہن میں رکھیے, کوئی چیز دینا یا بھیجنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. علماء کہتے ہیں اللہ کا فضل احسان ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا اور ہمیں انسان بنایا. آگے ذہن میں رکھیے, اللہ کے لیے کوئی چیز ہمیں دینا یا بیچنا ہمارے لیے بیچنا کوئی واجب یا اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن اللہ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بھی بنایا اور ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھی بھیجا ہے. لیکن اس کے اوپر کبھی اللہ نے احسان نہیں جتایا ہم پر کہ میں تمہیں انسان بنایا ہوں, یہ میرا تم پر احسان ہے. کئی قرآن کی کوئی آیت نہیں ملے گا میں نے تم کو جو ہے تمہارے لیے نبیوں کو بھیجا ہو, احسان ہے میرا. اب اللہ تعالیٰ نے اتنے چیزیں دیے, میں تمہیں زمین بنایا ہوں, احسان ہے. کہیں پر بھی ایسا نہیں ملے گا اللہ نے زمین بنا کر آپ پر احسان جتایا ہو. آسمان بنانے والا ہو لیکن احسان نہیں جتایا. چاروں سورج کو بنا اللہ نے لیکن احسان نہیں جتایا. اب ساری کائنات کو بنایا اللہ تعالیٰ نے احسان. اب دیکھیں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا, کتنے احسانات ہیں. خالی ایک دیکھیں آپ کہ سانس لے رہے ہیں ہم,
یہ سانس لینا بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. دیکھیں سانس ہمارے اندر جائے باہر نہیں آئے تو بھی موت, باہر جائے اندر نہیں آئے تو بھی موت. تو یہ ساری زندگی بندہ اگر یہ سوچتا ہے نا ہم جو سانس لے رہے ہیں ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ ہم سانس لیتے ہوں گے, تو جتنے بار تو اس سانس لینے کا ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو کر نہیں سکتے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. اچھی صحت یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہے ہمارے پر, ورنہ ایک بیمار سے پوچھے کہ صحت کتنی بڑی دولت ہے. ایک بیمار جو بیچارہ ہاسپٹل رہتا ہے پھر کر اپنی بیماری کا علاج کر رہا ہے, تو اب اندازہ نہیں کر سکتے یہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے, اللہ کا احسان ہے. ممبئی سے ایک بات ہے کہ ایک بندہ ایک شخص ہے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, میرے پاس دعا کے لیے آ رہے تھے, ان کے منہ میں بیچاروں کے منہ میں تھوک جمع نہیں ہو رہا اور اس کی بدولت وہ کھا نہیں پا رہے, کھانا کھانے میں تھوک کی وجہ سے بہت پریشان ہو, منہ کا لعاب سوکھ گیا ہوگا, تھوک ختم ہو گیا. تو ان کو دیکھ کر سمجھ میں آ رہا کہ منہ میں لعاب رہنا تھوک رہنا بھی یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے احسان. ابھی آپ کے منہ میں اگر تھوک آنا ہی بند ہو جائے ٹوٹلی, آپ کا منہ سوکھ جائے, یقین جانے جس پر گزر رہی ہے وہ کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں, ہر پانی کی باٹل ساتھ دے گئی کہ گڑ پی رہے ہیں تاکہ پانی کے ذریعے وہ کھانا نکل سکے. تھوک رہنے سے ہم کھانے کو نکل سک رہے ہیں, پانی بھی آسانی سے پی رہے ہیں, یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی, زمین آسمان کائنات بنایا, انسان بنایا, یہ سارے کوئی کسی کو کالا کسی کو گورا, سب کو جو اللہ تعالیٰ کی صحت عطا فرمائی, یہ ساری چیزوں کو اختیار رکھے. لیکن بندہ اگر سوچے نا ساری زندگی اگر سانس چھوڑ رہا ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. لیکن میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں پورا قرآن اگر آپ پڑھ کر دیکھیں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں انسان بنایا میرا احسان ہے تم پر, تمہیں آنکھ دی, کان دیا, زبان دی, ناک دی, ہونٹ دیے, ہاتھ دیے, پیر دیے, پیڑ دیا, اور اللہ نے کہا میں نے تم پر احسان کا ایسا نہیں ملے گا. کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں آنکھ دے کر میں نے احسان کیا ہے, کان دے کر تمہیں پر احسان کیا ہے, انسان بنا کر تم پر احسان کیا ہے, زمین بنا کر تم پر احسان کیا ہے, آسمان, چاند, سورج, تارے بنا کر تم پر احسان کیا ہے. کہیں پر بھی کوئی آیت نہیں ملے گا. لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے جب مدینے والے آقا محمد رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اے ایمان والو تم پر میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنے مصطفیٰ کو بھیج دیا ہے. یہ آیت کب پڑھی جائے گی, اس آیت کا معنی کب سمجھایا جائے گا لوگوں کو؟ یہ موقعی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم میلاد کا مہینہ کہتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں ہوتا کیا ہے بھائی میلاد میں, تو کہنا شان مصطفیٰ بتائی جاتی ہے, عظمت مصطفیٰ بتائی جاتی ہے. اچھا اگر ایک سوال کرنے والا یہاں ایک سوال کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اذ بعث فیہم رسولا, ہم نے مسلمانوں پر مومنین پر احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا. تو رسول تو حضور سے پہلے بھی بہت رسول ہے نا, آپ جانتے ہیں رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو رسول کی کتاب کو فالو کر کر لوگوں کو بتاتا ہے, اور رسول وہ ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نیا دین نئی کتاب دے کر دنیا میں بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے نبی رسولوں کے رسول ہے کیا. لیکن بات بتایا اب رسول کتنے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نیا دین نیا مذہب دے کر بھیجا تھا ہمارے نبی سے پہلے, رسول سے پہلے, ہمارے آقا سے پہلے, تو 313 رسول ہیں. کتنے رسول ہیں؟ سارے رسول نبیوں کو ملا کر کم و بیش 1,24,000 انبیاء رسول دنیا میں آئے ہیں, اور آخری نبی ہمارے ہیں, قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, ذہن میں رکھ لے. لیکن میں رسول کس کو کہتے ہو بات بتا کر کہتا ہوں 313 رسول آئے ہیں. تو کوئی بدعقیدہ وہاں بھی یہ کہہ سکتا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے مومنوں پر احسان کیا رسول کو بھیج کر. تو یہاں رسول کہا اللہ تعالیٰ نے اذ بعث فیہم رسولا, ہم نے رسول کو بھیجا. تو کہنے والا کہہ سکتا ہے
کہ ارے بھائی رسول تو اور بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی رسول ہے، داؤد علیہ السلام بھی رسول ہے، نوح علیہ السلام بھی رسول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہے. تو یہاں اللہ نے نام نہیں لیا، خالی یہ کہا ہم نے مومنوں پر احسان کیا ان کے اندر رسول کو بھیج کر. تو رسول تو اور بھی رسول تھے، شاید وہ رسول کی بات ہو رہی ہوگی. تو علماء کہتے ہیں نہیں، جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے عوام کو، یعنی کہ وہ بھی رسول تھے موسیٰ علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے عوام کو، وہ بھی رسول تھے داؤد علیہ السلام. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ ہے جب پچھلے نبیوں اور رسول کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ رسول کے ساتھ ان کا نام لے کر بھی کہہ دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، موسیٰ بھی رسول اللہ کے، لیکن لوگوں کو ان کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے رسول موسیٰ، نام لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ رسول موسیٰ، وہ رسول جو موسیٰ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے لوگوں کو تو اللہ کہتا ہے رسول داؤد. تو نام لے، جب جو رسول پچھلے تھے ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی لے لیا، نام بھی لے لیا. اور یہاں اس آیت میں کسی رسول کا نام نہیں لیا، خالی یہ کہا ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان پر اپنے رسول کو بھیجا ہے. یہاں نام نہیں لیا، یہ نہیں کہ رسول موسیٰ کو بھیجا ہے، رسول داؤد کو بھیجا ہے، رسول ابراہیم کو بھیجا ہے، رسول عیسیٰ کو بھیجا ہے، نام نہیں لیا. تو علماء کہتے ہیں صرف رسول کہا. اور جب بھی قرآن میں خالی رسول کا ہے اور یا خالی نبی کا ہے تو سمجھ جائے اس سے مراد ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی حضور کے ذاتی نام سے آواز نہیں دیا. یہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی. موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہنا تھا تو موسیٰ کہہ کر پکارا، ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کہنا تھا تو ابراہیم کہہ کر پکارا، اسماعیل علیہ السلام کو کچھ کہنا تھا تو اللہ نے اسماعیل کہہ کر نام لے کر پکارا، یحییٰ علیہ السلام کو کچھ کہنا تھا تو اللہ نے نام لے کر ان کو پکارا، حضرت داؤد علیہ السلام کو کچھ کہنا تھا تو اللہ نے نام لے کر پکارا. ہر نبی کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کر، کبھی موسیٰ کہہ کر پکارا، کبھی ابراہیم کہہ کر پکارا، کبھی اسماعیل کہہ کر پکارا، کبھی یحییٰ کہہ کر پکارتا، کبھی زکریا کہہ کر پکارتا ہے، کبھی داؤد کہہ کر پکارتا ہے، کبھی سلیمان کہہ کر پکارتا ہے. جب کسی نبی کو پکارنا ہوتا اللہ اس کا ذاتی نام لے کر پکار کر کہتا ہے. لیکن جب مدینے والے کی باری آتی ہے، آمینہ کے لال کی باری آتی ہے تو پورا قرآن پڑھ کر دیکھے اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہہ کر کہیں نہیں پکارا، جب بھی پکارا تو یا ایھا رسول کہہ کر پکارا، یا ایھا نبی کہہ کر پکارا، یا ایھا مزمل کہہ کر پکارا، یا ایھا مدثر کہہ کر پکارا. کبھی تام پکارتا ہے، کبھی یاسین پکارتا ہے، کبھی حامیم پکارتا ہے. یہ ساری باتیں بچوں ذہن میں رکھو کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا یہ مزاج آپ اپنے اندر لاؤ تو ایمان مضبوط ہوگا. یہ سوچ اپنے اندر لاؤ تو ایمان عقیدہ مضبوط ہوگا. اور ایمان جس کا مضبوط ہوتا ہے اس کے رسول سے اسی کی عبادتوں کو اللہ قبول فرماتا ہے، اسی کے چہروں پر اللہ نور کو داخل فرماتا ہے. تو لہٰذا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، پھر سے آیت سنیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے ان کے اندر رسول کو بھیج کر. آپ مجھے بتائیے اسماعیل دہلوی جو ہمارے انڈیا میں سب سے پہلے اسی کی بدولت جو انگریزوں کے دور میں زندہ تھا 1857 میں، تو اس کے ذریعے سے سارے ہندوستان انڈیا میں خاص طور پر وہابیت پھیلی. لوگ جو درگاہوں سے دور ہیں اور فاتحہ، جب تک 1857 تک بھی لوگ درگاہوں پر جاتے تھے. یہ فرقہ تھی نہیں، یہ تو تم وہابی ہے تم شیعہ، یہ فرقہ تھی نہیں. اب شیعہ فرقہ آیا تھا وہ ظہیر الدین بابر کی بدولت کہ اور شاہ جہاں کی بدولت، شاہ جہاں کا بیوی نور جہاں تھی وہ شیعہ تھی، اس کی بدولت بھی ہندوستان میں آئے تھے. لیکن سارے مسلمانوں کا عقیدہ وہی تھا جو غریب نواز نے دیا تھا. ذہن میں رکھا خواجہ غریب نواز 800 سال غریب نواز سے پہلے بھی کئی بزرگان دین اسلام کا کام ہندوستان میں کرے ہیں، جیسا سید بدیع الدین الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی مزار یوپی کے شہر مکھن پور میں موجود ہے، جو لوگ جن کو لوگ زندہ شاہ مدار کے نام سے جانتے ہیں. یہ غریب نواز سے پہلے آئے تھے ہندوستان میں.
اور انہیں تو بہت اسلام پھیلا تھا، لیکن جو اسلام کا تعارف صحیح طور پر ہندوستان میں ہوا وہ خواجہ غریب نواز کی بدولت ہوا. اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا درگاہ پر نہیں جاتے تھے؟ غریب نواز جب ہندوستان آ رہے تھے پہلی مرتبہ، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، تو آنے سے پہلے وہ لاہور میں دادا صاحب کی مزار پر 40 دن تک چلا بیٹھ کر آتے غریب نواز. تو مزارات پر جانا، یہ ساری جو آج ایک فرقہ بنا دیا جا رہا ہے کہ یہ کہاں ہے، ورنہ یہ تھا غریب نواز نے جو نظریہ دیا تھا مسلمانوں کو، فاتحہ کا تھا، عرس کا تھا، سارے عقیدے سکھائے تھے. ایک 1857 میں پھر یہ انگریزوں نے لڑو اور حکومت کرو، یہ سب سے بڑے پالیسی انگریزوں کی ہے. جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لڑا کر حکومت کرنا یہ پالیسی انگریزوں نے نکالی تھی. تو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے یہ جماعتوں کو بنایا گیا. یہ انگریز کی بہت بڑی سازش اس کے پیچھے تھی، اور اسی سازش کے تحت ایک مولوی کو تیار کیا گیا. اس مولوی کو اسماعیل دہلوی کہتے ہیں. اس کی وجہ ہندوستان میں وہابیت پھیلی ہے. مختصر تاریخ میں نے آپ کو بتائیے، ورنہ میرا موضوع یہ نہیں ہے. میں ایک بات بتایا، اس نے کتاب لکھی، صراط المستقیم کتاب کا نام ہے. اس میں اس کتاب میں اس نے لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کے اختیار والے نہیں ہوتے، ان سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، ان سے کوئی ان کو پکار کا کوئی فائدہ نہیں ملتا. جس کا نام محمد یا علی ہو، ڈائریکٹ حضور پر تھا تو اس نے ایسا نام لے کر بول دیا. تو یا علی مشکل کشا کیوں کہتے ہو، یا رسول اللہ مدد کیوں کہتے ہو؟ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی. لیکن یہ آیت بتا رہی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مختار کائنات بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. بے شک. اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے، اس آیت سے اس کا مطلب کیسے نکالیں کہ حضور مختار ہے، حضور کے چاہنے سے؟ یہ تو ہر سنی عاشق کا عقیدہ، لیکن اس آیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ نے احسان جتایا رسول کو بھیج کر. اب مجھے ایک بات بتا، احسان کب جتایا جاتا ہے؟ کچھ کو آسان کر کے بتاؤ. اگر کسی آدمی نے مسجد کے باہر ایک فقیر کو نوٹ دیا، یعنی سمجھے 2000 کا نوٹ دیا، بھائی لے لو. وہ گیا جا کر بولا بھائی میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہے، کھانے کے حوالے سے نہیں، چلے ایک جوڑا بھی خرید لیتا ہوں، تھوڑا کھانے کو بھی لے لیتا ہوں. اب 2000 کی نوٹ لے کر وہ مارکیٹ میں گیا اور دکانداروں سے پھر کے کہا کہ بھائی مجھے کپڑا دے دو، کھانا دے دو. تو جب دکانداروں نے وہ نوٹ دے کر کہا کہ فقیر صاحب یہ نوٹ تو ڈپلیکیٹ ہے، یہ ایڈیشنل نوٹ ہے، لوگ تم سے کسی نے مذاق کیا ہے نوٹ، تب مجھے بتائیے. اب وہ نوٹ تو لے لیا آپ نے، یہ تو خطرناک مسئلہ ہو گیا، تو ڈپلیکیٹ نوٹ مجھے تھما دے. اگر کوئی، یہ تو مثال میں نے دے دی، اگر واقعی کوئی سیٹ کسی غریب کو پیسے دے دے 2000 اور اوریجنل نوٹ دے، اس غریب کو کپڑے کی ضرورت تھی، کھانے کی ضرورت تھی، روٹی کی ضرورت تھی، اس نے اس پیسے سے اپنی ضرورت کو پوری کر لیا، یعنی کپڑا بھی لیا، کھانا بھی لیا، سب کچھ لے لیا. اب مجھے بتائیے یہ آدمی جس نے ڈپلیکیٹ نوٹ دی تھی وہ آ کر اگر کہے کل کے دن میں نے تجھ پر احسان کیا، بات کو سمجھا، میں نے تجھ پر احسان کیا، 2000 روپے نوٹ جاتا نا، اور فقیر صاحب بولیں گے بابا احسان کیا، تیری وجہ سے تو جیل جاتے جاتے بچ گیا ہے، احسان نہ جتا. یہ احسان جتانے کی بات نہیں. تو نے ڈپلیکیٹ نوٹ دی، اس سے کچھ فائدہ نہیں ملا مجھے، الٹا میں پریشان ہو گیا اس سے. لوگوں نے مجھ سے 10 سوال کیے کہ ڈپلیکیٹ نوٹ تمہارے پاس کہاں سے آئے، کہاں سے، کدھر سے آئے، اس طرح کی باتیں تھیں. اگر وہی سے جس نے اس فقیر کو اوریجنل نوٹ دے دیے اور کچھ دن کے بعد آ کر کہے کہ جناب میرا احسان ہے آپ پر، تو فقیر کہے گا ہاں سیٹ صاحب آپ نے پیسے دیے تو میں نے کپڑے بھی خریدے، روٹی بھی خریدی، چاول بھی خریدے، بھوک بھی مٹائی، آپ کا واقعی احسان ہے. مطلب کیا ہے؟ احسان کب جتایا جاتا ہے؟ جب اس چیز کا آپ کو فائدہ بھی پہنچے. ارے بولے محبت سبحان اللہ، بہت آسان کر کر آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. احسان کب جتایا جاتا ہے؟ جب اس چیز کا آپ کو فائدہ بھی پہنچے. اب دیکھیں آپ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے مصطفیٰ کو بھیج کر مسلمانوں تم پر احسان کیا ہے. اگر رسول سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، رسول سے کوئی کام نہیں بنتا، پھر اللہ تعالیٰ احسان کیوں جتاتا؟ احسان تو تبھی جتایا جاتا اس چیز کا آپ کو فائدہ ملے. اب اللہ احسان جتا رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کہتا ہے مومنوں تم پر میرا احسان ہے، اس بعث فیہم رسولا،
ساتھ جب بھی تھا اور اب بھی ہے. سرکار فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرا دنیا میں رہنا مسلمانوں تمہارے لیے فائدہ ہے اور میرا قبر میں جانا بھی تمہارے لیے فائدہ ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں رہنے سے آپ کا فائدہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملتی رہے گی, اللہ کا قرب ملتا رہے گا, اللہ کی پہچان ملتی رہے گی, معرفت ملتی رہے گی, بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. دنیا سے جانے کے بعد قبر میں شریر میں آرام کرنے کے بعد کیا فائدہ ہوگا؟ تو سرکار فرماتے ہر جمعرات اور پیر کو تمہارے نام اعمال میرے پاس پیش ہوں گے تو میری امت کا جو گناہگار ہوگا اس کے لیے میں اللہ سے کہہ کر دعائیں مانگوں گا تو اللہ میری دعا کر کر میری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ سارا حضور کا احسان. ورنہ دیکھیے آپ پچھلی امتوں میں کیسا خطرناک رولز تھا. احسان کب جگایا جاتا جب فائدہ ملے؟ پچھلی امتوں میں احسان تھا کیا تھا. آج دیکھیے آپ کچھ گندگی آپ کے جسم کو لگ جائے, کپڑے کو لگ جائے, پیشاب یا پیخانہ آپ کو کوئی ایسی گندگی آپ کے جسم یا کپڑے کو لگ جائے تو ہمارے حکم کیا ہے اسلام میں ہمارے پاس کہ اگر کپڑے کو کچھ گندگی لگ جائے اور وہ ہتھیلی برابر ہو اور پیر کو لگ جائے, جسم کو لگ جائے, تو اگر کپڑے کو بھی لگ جائے تو اس کو 3 بار دھو کر نچوڑ دے تو کپڑا پاک. اتنے حصے کو پکڑ کر 3 بار, پہلی بار دھوئے نچوڑے, دوسری بار دھوئے نچوڑے, تیسری بار دھوئے اور اچھی طرح نچوڑے تو آپ کا کپڑا پاک. جسم پر گندگی لگے 3 بار پانی مارو جسم پاک. ٹھیک ہے, لہذا یہ ہمارے حضور کا احسان ہے, حضور کا صدقہ ہے کہ ہمیں ایسا دین ملا. لیکن پچھلے مسلمانوں کا دین جو تھا, پچھلے مسلمانوں کا جو حکم شریعت تھا, کہیں پر اگر ان مسلمانوں کو پچھلے دور کے جو مسلمان تھے, پچھلے انبیاء کی جو امت تھی, اگر ان کے جسم پر کوئی گندگی لگ جاتی تو حکم یہ تھا کہ جسم کے اس حصے کو بلیڈ سے کاٹ دے. کپڑے کو گندگی لگ جاتی تو کپڑے کو کاٹ دے جب تک پاک نہیں ہوا جاتا تھا. اب دیکھیں آپ اس دور کے مسلمانوں پر یہ تھا کہ اگر گندگی لگے تو اس حصے کو کھینچوڑ دو, چمڑے پہ لگی تو چمڑے کو کھینچوڑ دو, کپڑے کو لگی تو کپڑا کاٹ دو. لیکن آج مصطفیٰ کا احسان ہی تو ہے کہ ہمیں اتنی آسانی عطا فرما دی گئی. اب دیکھیں آپ اور ایک چیز غور کریں, اب آپ کو نماز کا وقت ہو جائے تو آپ مسجد میں چلے جائیں, ورنہ ہمیں سنی عاشق رسول امام کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر خارے نٹو خارے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یاد رکھیں آپ. تو لہٰذا لیکن مسجد میں اگر کسی وجہ سے جانا نہیں ہوا تو آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے, مکان میں آپ نماز پڑھ سکتے, دکان میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, کہیں پر بھی آپ نماز پڑھو, کیونکہ حضور کے صدقے میں ساری زمین کو اللہ نے کعبہ بنا دیا. تو حضور کا احسان دیکھیں آپ. لیکن پچھلی امتوں کا آپ دیکھیں, جہاں نبی لکیر ڈالتے اسی جگہ پر آ کر نماز پڑھنا. پچھلے مسلمانوں کا یہ حکم تھا اگر وہ لکیر سے ان کا گھر 500 کلومیٹر بھی دور ہو یا 1000 کلومیٹر بھی دور ہو, لیکن وہ نماز کے لیے اس لکیر کے پاس جانا پڑتا تھا جہاں نبی نے لکیر ڈالی. اب یہی نماز پڑھو, یہی نماز پڑھو. اگر نہیں پڑھو گے تو عذاب بھی. آج عذاب دیکھیں آپ, پہلے کے لوگ گناہ کرتے, غلطی کرتے تو ان کے چہرے پر لکھ دیا جاتا تھا یہ گناہ گار ہے, یا تو ان کے مکان پر لکھ دیا جاتا تھا یہ گناہ گار ہے. لیکن آج اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی نہ ہمارا چہرہ بگڑ رہا ہے, نہ ہمارے گھروں پر لکھا جاتا ہے, نہ کسی کو معلوم ہوتا ہے. یہ میرے رسول کا احسان نہیں تو پھر کیا ہے؟ تو یہ سب سے بڑا احسان دیکھیں آپ, پچھلے نبی جہاں لکیر ڈال دیتے وہاں نماز پڑھنا ہوتا, وہ لکیر سے بننے کا اگر 500 کلومیٹر دور ہو یا 1000 کلومیٹر دور ہو, اگر نہیں پڑھتا تو عذاب اسی وقت آ جاتا, اس کے اوپر اس کی سزا اسی وقت مل جاتی. لیکن اللہ کا کرم دیکھے اور مصطفیٰ جان رحمت کا احسان دیکھے, اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں ہمارے لیے جو احسان عطا فرما دی ہے کہ محبوب اب میں نے ساری زمین کو کعبہ بنا دیا ہے. پچھلے نبی تھے جہاں لکیر ڈالے وہاں آ کر ان کو نماز پڑھنا پڑتا تھا ان کی امت کو, لیکن تیرے محبوب یہ تیری امت ہے, تیرا کلمہ پڑھنے والی ہے, ہم نے ساری زمین کو کعبہ بنا دیا ہے. جب بھی نماز کا وقت ہے اگر مکان میں بھی پڑھے, گھر میں بھی پڑھے, جہاں بھی پڑھے, ان کی نماز کو میں قبول فرما لوں گا. یہ احسان نہیں تو کیا؟ پھر آپ کہنا کہ رسول سے کوئی فائدہ نہیں ملتا. میں نے کہا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ حضور کے صدقے میں عذاب نہیں آ رہا ہے, یہ بھی ایک احسان ہے. حضور علیہ السلام کے صدقے میں عذاب نہیں آ رہا ہے. ورنہ دیکھ لیا پچھلے امتوں میں کوئی شرابی ہوتا, زانی ہوتا, ماں باپ کو گالی دینے والا ہوتا, اور جو جو گناہ وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا عذاب فوراً آ کر گھیر لیتا تھا. آج کیا وہ گناہ نہیں ہو رہے؟ آج کیا شراب نہیں ہو رہی ہے, زنا نہیں ہو رہا ہے,
بنی اسرائیل کہ لوگوں نے جو جو کام کیا تھا میری امت کے لوگ بھی وہ کام کریں گے، لیکن سرکار کا کام ہے اور اللہ کا فضل ہے، حضور علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب سے بھی محفوظ رکھا ہے، یہ احسان نہیں تو پھر کیا ہے؟ آج یہ کہنا، یہ وہابی جو کہتے ہیں کہ جو حضور کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کہنا بابا تو جو چل پھر رہا ہے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، ورنہ تیرے گناہ کیا ایسے کہ تجھے زندہ زمین میں دفنا دے، تیرے خطائیں تو ایسے ہیں کہ تجھے جھوٹ بولنا، تیری غیبتیں کرنا، تیری حرکتیں ایسی ہے۔ آج ہم مسجد کے مسلمان بن گئے، صرف مسجد میں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، باہر نکلے تو ہماری مزاج میں ہم خود جانتے ہیں، میں تانا نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ رسول پاک کا احسان ہے، ورنہ ہمارے خطائیں اور ہمارے گناہیں تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فوراً عذاب بھیج سکتا ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے اور حضور کا احسان ہے کہ حضور کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ تو کہنا کیوں نہ کہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایسا رسول ملا تو خوشی کیوں نہ منا؟ ایسا رسول ہمیں ملا ہے جس رسول کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی دعا کرتے تھے، نبی دعا کرتے تھے کہ اللہ نبی نہ بناتا تیرے محبوب کا امتی بناتا تو بس ہوتا۔ تو ایسا رسول ہمیں ملا ہے تو اس کی ملاد نہ بجائے، اس کا ذکر نہ کرے، جبکہ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، اور اس کے ذکر کو اللہ پسند بھی فرماتا ہے، اللہ پسند بھی فرماتا ہے، اور وہ رسول ایسا ہے جس کو بھیج کر اللہ ہم پر احسان جتا رہا ہے۔ ورنہ آنکھ دے کر احسان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ، کان کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے، اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی اللہ احسان نہیں جتایا، لیکن مصطفیٰ کو بھیج کر اللہ نے احسان جتایا۔ پتا چلا کہ حضور جیسے ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا، یہ مزاج اندر رکھے۔ اچھا آپ ریکارڈ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، یا ایک اور بات سن لیجیے، نبیوں کو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے تو ان کو ایسی مزاج دیتا ہے، کیونکہ حضور کی ولادت کا، حضور کے بچپن کا ذکر ہے، تو پہلے آپ کو یہ کانسیپٹ یعنی کہ یہ راستہ تو کلیئر ہو جائے کہ نبی ہوتا تو انسان ہی ہے، ہوتا تو بشر ہی ہے، کیونکہ فرشتہ جو ہے اگر آتا تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے فرشتے، تو کون ہمیں ہدایت دیتا؟ تو لہٰذا فرشتے نور ہے، اگر ہمارے نبی خالی نور بن کر آ جاتے تو لہٰذا ہمیں ہدایت کیسے ملتی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نوری بشر بنا کر بھیجا۔ جہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے نور سے بنے، نور ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم رسول کو بشر بھی مانتے، لیکن صرف بشر نہیں مانتے، نوری بشر مانتے۔ کیا ہے ہمارا؟ نوری بشر، نوری بشر ہے، اس کو کلیئر کر لیں آپ، نوری بشر ہے۔ اگر ہمارے نبی کو خالق بشر، بشر عربی لفظ ہے، بشر کہتے ہیں انسان کو، آدمی کو، ٹھیک ہے، بشر ایک عربی لفظ ہے، اگر کسی نے ہمارے نبی کو خالق بشر کہا، جیسا وہابی کہتے ہیں خالق بشر کہا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور کسی نے ہمارے نبی کو خالق نور کہا، بشر نہیں مانا، تو بھی کافر ہو جائے گا۔ ہم نبی کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں، اس لیے ہمارے آقا کو ہم کہتے ہیں نوری بشر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات بلکہ اس کو اور آسان کر کے سمجھا دو، نبی ہمارے نہ خدا ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ خدا کے برابر ہے، اور نہ ہماری طرح ہے، نہ خدا ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ خدا کے برابر ہے، اور نہ ہماری طرح ہے، میرے آقا نوری بشر ہے۔ محبت سبحان اللہ، یہ عقیدہ ہر سنی مسلمان کو رکھنا، یقین کرنا ضروری ہے۔ تو نوری بشر میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو جب بھی نبیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے، ایک اور بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ اس بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو جب بھیجتا ہے انسان بنا کر تو ان کے اندر دکھنے میں بھی کوئی عیب نہیں رکھتا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، بولے پیار سے بولے سبحان اللہ۔ نبی کو جو نبی بنتا ہے، بعض انسان ہوتے ہیں ہم اس کے پاس جانے کے کتراتے ہیں، یار اس کے لباس صحیح نہیں رہتا، اس کا چہرہ دیکھو، اس کا حالت دیکھو، اس کے جسم سے بو آتی رہتی ہے۔ تو بات مزاج ایسے لوگ ہوتے ہیں، یا تو ظاہری لباس کو دیکھ کر کوئی نہیں جاتے، کترا کر لباس صحیح نہیں ہے، بو آتی رہتی ہے، ڈھانکا نہیں ہوگا۔ بعض کو لباس تو اچھا ہوتا ہے لیکن مزاج خراب ہوتی ہے، زبان بھی گندی ہوتی ہے۔
لباس تو ہزاروں روپے کا جسم کا ہوگا، چہرہ بھی چمک رہا ہوگا وہ جو فالش وغیرہ لگا کر، لیکن مزاج ان کی کیسی ہوتی؟ چھوٹتے بھی گالی دینا، جھڑکی دینا، ڈھکل دینا. تو ایسے لوگوں کے قریب کوئی نہیں جاتا، وہ چھوڑ جاتا، ایسے گندی زبان نکال کے قریب کیا جاتا. تو انسانوں میں جو یہ کوالٹیز رہتی ہے، کسی کی مزاج گندی، کسی کا لباس گندا، تو کچھ لوگ دیکھ کر کتراتے، جاتے نہیں، قریب بیٹھتے نہیں، نزدیک جاتے نہیں. لیکن نبی بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کو اللہ ایسا حسن دے کر بھیجتا ہے جو ایک بار دیکھتا ہے، مزاج بھی کہتی ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ قریب جانا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے. کیونکہ اللہ انسان، نبی کو انسان بناتا ہے، لیکن ایسے کمال سے بناتا ہے جو ایک بار دیکھتا ہے پھر انہیں کا ہو جاتا ہے. اس کو اور آسان کر دیا. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور سے اعظم کے دور میں ایک بزرگ تھے امام محمد غزالی، بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا مزار بغداد میں ہے. امام محمد غزالی جن کو سب لوگ مانتے، بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہے. اور انہوں نے اس دور میں، امام محمد غزالی کے دور میں، آج سے سمجھیے آپ 800-900 سال پہلے کی بات ہے، اس دور میں یہودی کیا کرتے تھے؟ عقل کی بات کو مانتے تھے. جو بات عقل میں ہے اسی بات کو مانے، جو بات عقل میں نہیں ہے اس بات کو نہیں مانتے تھے. تو عقل کی بات کو مانتے تھے. عقل جو سمجھ، جو عقل ہے کیا؟ کسی چیز کو، کوئی شے آپ کے سامنے آ جائے اور کہے کہ یہ کیا ہے، تو عقل بتاتی کہ یہ میعاد ہے. تو عقل کو جو چیز آپ سمجھا رہے اسی کو عقل کہتے ہیں، ہے نا. جو عقل آپ کو جس چیز کے بارے میں بتائے، یہ کپڑا ہے، یہ میعاد ہے، یہ فلاں چیز ہے، اور جو بات عقل سے آپ کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اسی کو عقل کہتے ہیں. لیکن سنیں آپ، امام محمد غزالی کے دور میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے، حضور پر طرح طرح عقلی طور پر کچھ ایسے حرکتیں کر رہے تھے. تو امام محمد غزالی نے ایک یہودی کو کہا، آ تیری عقل سے جواب دیتا ہوں. بڑے جو ہے نا ماہرات، نفس کے ماہرات بھی تھے امام محمد غزالی. یعنی دیکھیں آپ، بعض لوگ ہوتے ہیں جو بندے کی مزاج کو پہچان لیتے ہیں، یہ مزاج کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے. لیکن امام محمد غزالی کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا، بندے کی مزاج دیکھ کر آپ بات کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کوئی میرے رسول کو اگر عقل سے سمجھنا چاہے تو آپ اس کو آسانی سے سمجھا دیتے. آپ اس کو یہودی کو بلا، امام محمد غزالی نے، اور بلا کر کہا، سن، ایک بچہ ہے، جب پیدا ہونے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا، والد نہیں تھے. جو بچے کی عمر 6 سال کی، ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا. بچے کی عمر جب 8 سال کی ہوئی، اس کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. بچہ ساری زندگی چاچا کے یہاں پڑا، اور بچے کے گھر کے پاس آس پاس کا ماحول یہ تھا کہ گلی گلی میں شراب عام تھی، جوا عام تھا، زنا عام تھا، فلاں کام عام تھے. پھر یہ بچہ ایسے ماحول میں پڑ رہا تھا جہاں شرابیہ ہو، زانیہ ہو، غلط کام کرنے والے آس پاس کے ماحول میں پورے بگڑے ہوئے ہو. سوچیا، نہ باپ کا سایہ ہے، بچپن میں پیدا ہونے سے پہلے والد چلے گئے، پیدا ہوئے والدہ 6 سال کی عمر تھی، والدہ کا انتقال ہوا، 8 سال کی عمر میں دادا پال رہے تھے، دادا کا انتقال ہوا. اب ماحول بھی ایسا نہیں ہے کہ چاروں طرف گندگی ہے، گناہ ہی گناہ ہے، غلط کام ہے. پھر وہ بچہ نہ اسکول میں پڑھا، نہ مدرسے میں پڑھا، نہ اس کا کوئی استاد. اب بتا تیری عقل کیا کہتے ہیں ایسے بچے پر ماحول کا اثر کیا ہوگا؟ تو وہ یہودی بولا، بھائی ایسا بچہ تو پھر بنے گا کچھ بھی نہیں، نہ اس کا کوئی استاد ہو، نہ وہ ٹیچر ہو، نہ وہ اسکول میں گیا ہو، نہ کالج میں گیا ہو، پھر ماحول بھی اتنا گندا ہو، نہ اس کے والد ہو، نہ والدہ ہو، اور 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلے گئے ہو، پھر وہ چاچا کے یہاں پلتا ہو. ایسا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تیری عقل کیا کریے؟ وہ یہودی کہنے ایسا بندہ تو پھر ختم، اس کی زندگی بیکار ہو گئی، وہ کچھ نہیں کر سکتا. امام محمد غزالی نے کہا، آپ میرے رسول کو پڑھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے رسول پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا. بے شک، سبحان جب اللہ. وہ 6 سال کے والدہ کا انتقال ہو گیا. جب وہ 8 سال کے تھے دادا کا انتقال ہو گیا. اب انہوں نے جو سلطنت کھڑی سبحان اللہ، اور جو لوگوں کو انسانیت سکھائی، کیا بات، نہ انہوں نے کسی استاد کے پاس پڑھا، سبحان اللہ، نہ کہیں مدرسے میں گئے، سبحان اللہ. نہ کہیں کالج میں گئے، لیکن اللہ نے جو عقل و کمال کو عطا فرمایا ہے، اور سب کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان محمد سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ چہرے بتا رہے ہیں آپ کو، بات سمجھ میں پیار، اسے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میرے آنکھوں کو اللہ نے بنایا ہے سیابان والا، سبحان نہ اللہ. ان کو کوئی استاد تھا، بے شک. نہ وہ اسکول گئے، نہ ٹیچر کے پاس پڑھے، نہ کوئی دنیا میں
استاد تھا، ماحول بھی اتنا گندا تھا. 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے. 10 سال میں سرکار نے جو حکومت کھڑی کر کر بتائی، حضور سے پہلے بھی حکومت کرنے والے بہت تھے. بے شک. قیصر اور کسریٰ کئی سو سال سے وہ حکومت کر رہے تھے ایران پر. اس دور میں وہ سپر پاور ملک تھے. ایران سپر پاور ملک تھا. کئی سو سال سے حکومت کر رہے تھے. تجربہ کتنا تھا حکومت کا، پیڑھی در پیڑھی وہ حکومت کرنے سے آ رہے تھے. ایک طرف تو کئی سو سال سے حکومت کرنے والے راجا تھے، اور ایک طرف صرف 10 سال کی حکومت. ہر بڑا محبت ہے بچوں، سمجھے بات کو. میرے آقا 13 سال مکے میں رہے اعلان نبوت کے بعد، 10 سال مدینے میں رہے، اور اس 10 سال میں جو کمال کر کے بتایا. سبحان اللہ. ایک طرف کئی سو سال کی حکومت، اور ایک طرف صرف 10 سال کی حکومت. نہ استاد ہے، نہ ٹیچر ہے، کوئی نہیں ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو کمال ہی ایسا دیا تھا، عقل ہی ایسی روشن دی تھی. ہر کوئی کہتا تھا یہ حکومت سیکھنی ہے تو ان سے سیکھو، انسانی سیکھنی ہے تو ان سے سیکھو. ارے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی کہنے لگے اگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ عمل کی بات، رشتہ داری کی بات، انسانیت کی بات، اچھی اخلاق کی بات کسی نے کی ہے تو مدینے والے آقا محمد رسول اللہ نے کی ہے. بڑے بڑے محققین یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول کی تعلیمات ہے، جو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے بندے کے اندر انسانیت آ جاتی ہے، مزاج میں نرمی آ جاتی ہے، مزاج کو محبت آ جاتی ہے. اور جو انسان ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا بول بالا کر دیتا ہے، پھر غوث و خواجہ کے نام سے ستارے چمکنے لگ جاتے ہیں. ایسا کمال بھی دیا اللہ تعالیٰ نے حضور کو، اور دے کر کیا کہا، کہیں پڑھے نہیں لیکن کمال اللہ نے دیا. دیکھ اب سمجھے نبی ہوتا کیسا. سبحان اللہ. اگر کوئی بڑا نبی تو ہماری تو ایک عام بشر تھے، کہنا بیٹا تو کہاں پڑھا، تیرے ابا تھے، امی تھے، دادا تھے، چل تو ماحول بھی تیرے کو اچھا ملا، چاروں طرف مسجدوں سے اذان سنے، کالجہ ملے تھے، مدرسے ملے. حضور کیسے ہے؟ یہ ساری 10 سال کی زندگی میں سرکار نے جو سلطنت دی ہے، جو شریعت دی، اب قیامت تک یہی سلطنت رہنے والی ہے، یہی دین رہنے والا ہے، یہی اسلام رہنے والا ہے. میرے آقا نے جو انسانیت کی بات کی، اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی کہتے ہیں کہ واقعی سب سے زیادہ عمل اور محبت کی بات کسی نے کی ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ نے کی ہے. عقل کا اسی تھی میرے آقا کی عقل روشن. سرکار علیہ السلام کی عقل مزاج کو دیکھیں آپ، مزاج سمجھنا ہے تو قاضی عیاض نے اپنے شفا شریف میں کہتے ہیں اللہ نے جو حضور کو عقل عطا فرمائی، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں ایک میدان اور صحرا، بہت بڑا میدان، اس میدان میں ریت کے کپے ہو، بہت کپے، اب اتنا بڑا میدان کہ آپ کی آنکھیں کی نگاہ کی حد ختم ہو گئی کہ میدان ختم نہیں ہوا، اور اس میدان میں ریت ہو پورا. اب بتائیں اس ریت کی ذروں کو آپ گن سکیں؟ نہیں گن سکے نا. سرکار قاضی عیاض نے اپنی کتاب میں فرمایا حضور کی عقل کے بارے میں مثال دے کر، میرے آقا کی عقل ایک کھلے میدان میں ریت کی طرح، اور سارے نبیوں کی عقل ایک مٹھی کی ریت کی طرح. ایک مٹھی سارے نبیوں کی عقل ہے تو میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل سلیم عطا فرمائی تھی وہ سارے میدان کی ریت کے برابر ہے. سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نبی ہوتا کیسا، پہلی کانسیپٹ کلیئر کرے نا کچھ سمجھ میں آئے گا کہ حضور ہے کیسے. ایک عالم دین ہے مظفر شاہ صاحب، وہ فرماتے ہیں میں مصر گیا تھا اور انگلینڈ کے انگریزی ممالک میں گیا تھا، وہاں پر ایک مصری عالم سے ملاقات ہوئی. تو مصری عالم کہتے ہیں کہ جناب میں جب مصر میں بیان کرتے کہ یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی پاک علیہ السلام نے جو کہا نا، دیکھیں پڑھا کہیں نہیں لیکن رسول کیا، رسول کو صرف دین معلوم ہے، شریعت معلوم تھی، رسول قرآن بتائے، نماز بتائے. آپ اسے کہے بیٹا صرف رسول یہ ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے حضور کا عطا فرمایا، زمین کا ہو یا آسمان کا ہو، چاند کا ہو یا تاروں کا ہو، ہر چیز کے لیے اللہ نے عطا فرمایا. بولے نہیں رسول سے حرام حلال کا یہ جانتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، طب نبوی پڑھا؟ بولے ہاں. یہ میتھی کے کیا فائدے ہیں، کلونجی کے کیا فائدے ہیں، کھجور کے کیا فائدے ہیں؟ کس نے کہا؟ وہ طب نبوی میں ہمارے ابا پڑھ کر بتایا. تمہارے ابا کو بولو طب نبوی میں ہے کیا، اور یہ جو میتھی کے فائدے، کلونجی کے فائدے کس نے بتایا؟ کہا یہ حضور نے بتایا. میں نے کہا جیسے میرے سرکار ہے ایسا ہے ہی نہیں. میرے آقا کو اللہ نے ہر چیز کا
جو کمال عطا فرمایا تھا، وہ مصری عالم کہتا ہے یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی نے یہ کیا کر دیا کہ مکھی گری اور مکھی پر جو ہے ایک صحابی کچھ کھا رہے تھے، مکھی گر گئی، تو انہوں نے مکھی نکالنا چاہا، سرکار نے کہا ایک کام کرو، مکھی کو نکالنے سے پہلے اس چیز کو ڈبو دو، مکھی کو ڈبو دو اس میں اور ڈبا کر نکالو، پھر وہ چیز کھا لو۔ کیوں؟ تو سرکار نے فرمایا مکھی کے ایک پر میں زہر ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے۔ محبت سبحان اللہ۔ اس لیے عالم کہتے ہیں یہ صحیح ہے۔ تو آخری طور پر آج سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ واقعی کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے تو دوسرے پر میں زہر ہے۔ سائنس جو آج بات کر رہی ہے میرے آقا نے پہلے 1400 سال پہلے ساری باتیں بتا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی عقل اللہ نے حضور بتا فرمایا۔ یہاں چیز میں آپ دیکھیں، ایک کتے کو دیکھ لیا، اگر برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے، آپ بڑے بڑے لکوڈ نکل گئے، بڑے بڑے صابن نکل گئے، شیمپو نکل گئے صابن برتن صاف کرنے کے۔ دیکھیں سرکار نے فرمایا اگر کوئی کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو سرکار فرماتے ہیں اس برتن کو 7 مرتبہ مٹی سے دھو، اس کے بعد جو ہے کھانا کھاؤ۔ تو آج کے سائنسدانوں نے کہا ہم تو لکوڈ نکال لیے، بڑے بڑے شیمپو ہے، بڑے بڑے جو ہے صابن ہے، چلو ہم اس سے دھو کر دیکھتے ہیں۔ جب انہوں نے اس سے دھویا، کتے کو خاص طور پر منہ ڈالنے لگایا، پھر اس کتے کا منہ ڈالا، برتن کو دھوئے، دھونے کے بعد میکرو گلاس سے دیکھا تب بھی کیٹانو نظر آئے، تب بھی جو ہے وہ کیٹانو نظر آئے۔ تو انہوں نے کہا چلو اس حدیث کو عمل کرتے ہوئے جب انہوں نے مٹی سے 7 مرتبہ دھویا اور دھو کر جب میکرو گلاس سے دیکھا تو ایک بھی کیٹانو نظر نہیں آیا۔ تو سب سائنسدانوں کو ماننا پڑا یار مٹی میں بھی ایک ایسی خاصیت ہے جو صابو کسی لکوڈ میں نہیں، جو مٹی میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے، اسی مٹی کی بدولت وہ کان جو ہے کیٹانو مرتے ہیں، اس لیے اس کو 7 مرتبہ دھو تو کیٹانو ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا سائنسدانوں تمہیں آج بتایا ہے 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے پہلے بتا دیا، اور ایسی ذات ہمارے آقا کو اللہ نے بنایا ہے، ایسا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ بندہ کسی فیلڈ کا بھی ہو، اگر تاجر ہو تو حضور کی سیرت کو عمل کر لے اس کو فائدہ ہوگا، اگر ماں باپ ہے حضور کی سیرت پر عمل کر لے اس کو فائدہ ہوگا، شوہر ہے حضور کی سیرت پر عمل کرے، چوری بھی ہو، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماڈل دیا۔ جب دیکھیں آپ جب کسی کوئی بندہ اپنی کوئی بات پہنچانا چاہتا ہے کسی سے، بھائی آپ کو کوئی بات ہے تو جو ہے نا تھکے تو نہیں نا، بڑے محبت سے سبحان اللہ، حضور کا ذکر ہے انشاءاللہ چہرے چمک رہے ہیں بڑے پیار سے سبحان اللہ۔ اب غور کرتے چلیں، آپ اپنے عقل سے ایک بات بتائیں مجھے، کوئی ایسی بات ہے جو خاص بات ہے جو آپ کسی تک وہ بات ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو یہ بات پہنچاؤ، تو آپ مجھے بتایا آپ کس کے ذریعے سے بات پہنچائیں گے؟ آپ کہیں مولانا ایسا آدمی جو عقل مند ہو، جو ہوشیار آدمی ہو، جو میری بات کو سمجھ سکے اور سمجھ کر اس کو بھی سمجھائے۔ دیوانے کو بولے گے کہ تم جا کر سمجھاؤ، یا پاگل کو بولے گے کہ تم جا کر سمجھاؤ، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی بات ڈیلیور کرنے پہنچانے کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے آپ جو ہے ایک عقل مند آدمی کو ڈھونڈتے ہیں، ہوشیار آدمی کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ آپ تک وہ آپ کی بات اس کے ذریعے وہاں تک پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے لیے جب اللہ چاہتا ہے کہ میری بھی پہچان ہو، میری معرفت ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ میں کون ہوں، اور بات بھی کسی بڑی ہے، اللہ کی معرفت کی بات ہے، اللہ کی پہچان کی بات ہے۔ تو جب اللہ نے چاہا کہ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اور میری بھی معرفت ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ میں کون ہوں، تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو بنا کر بھیج دیا۔ ہاں، بھیجنے والا کون ہے پھر بھیجانے آنے والا کون ہے، یہ دونوں بھی میں کمال ہونا چاہیے۔ سنا آپ کہو گے کہ نبی ہماری طرح کا عام آدمی تھے، پکڑ کر وہاں پہ یہ ہمارا اختلافات ہے جو نبی کو ماضا ایک عام آدمی کی طرح وہ تصور کراتے ہیں۔ میں نے کہا آخر بھی اس بات کو نہیں مانتی، اگر کوئی آپ کو وہاں بھی نبی تو عام آدمی کی طرح تھے، بشر تھے، بشر، اس کو کہنا ہماری یہ بات تو عقل بھی نہیں مانتی، کم سے کم عقل میں ایسی بات کو کرو۔ قرآن حدیث تو کہتا ہے کہ نبی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر یہ قرآن حدیث ہٹا کر بھی عقل سے بات سوچا جائے تو عقل بھی کہتا ہے کہ جس کی بات پہنچانا چاہیے وہ رب ہے، اور جو پہنچانے والا ہے وہ رسول ہے، تو جیسے رسول ہے ایسا مزاج ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ عقل بھی کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو، پکڑ کر کہنا، بیوقوف بھی کہہ سکتا ہے کہ عام آدمی ہے، پاگل آدمی کہہ سکتا ہے کہ عام آدمی تھے، بشر تھے۔ ارے عقل بھی کہتی ہے کہ نبی کے اندر کمال کیسا ہونا چاہیے، رسول کے اندر کمال کیسا ہونا چاہیے۔ ساری باتیں میں عقلی طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ پہلے حضور کی ولادت سمجھنا ہے. ولادت سے پہلے یہ تو سمجھو کہ نبی ہوتا کیسا ہے, اس کی مزاج کیسی ہوتی ہے اور اس کے کمالات کیسے ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی تو حضور کی ولادت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات اور عنایت عطا فرمائے. آپ دیکھیے, حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے, آپ کی ماں سیدہ آمینہ, دیکھیے ماحول بھی دیکھیے. یہاں بھی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, حضور پیدا ہونے سے پہلے جو آپ عرب کی ہسٹری پڑھ کر, عرب نہیں پوری دنیا کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیے, آپ کو حیران ہو گیا پوری دنیا میں جو ماحول تھا حضور کے پیدا ہونے سے پہلے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا, اس کے بعد ہمارے نبی آئے. اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ظاہر میں رکھو بچوں, کچھ قادیانی ہمارے پاس بھی دھیرے دھیرے کوشش کر رہے ہیں نوجوان بچوں کو بھٹکانے کہ قادیانی کہ نبی آتا ہے, دوسرے نبی کو اللہ بھیجنے والا ہے, وہ نبی معاذ اللہ کوئی شکیل نام کی پھر رہا ہے, اس طرح کی حرکتیں کر رہے. لیکن یہ 1400 سال سے عقیدہ ہے, اور قرآن میں بھی کہہ دیا وہ خاتم النبیین, اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا یہ یقین پکا رکھے. آپ ذہن رکھیے, حضور سے پیدا ہونے سے پہلے ماحول دیکھیں آپ, پوری دنیا کا ہندوستان کے ماحول کے بارے میں آتا ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے, عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 500 سال تک کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا. اس کے بعد ہمارے نبی ہی آئے. اب 500 سال تک جب کوئی نبی نہیں آیا تو لوگ بھٹک گئے. بھائی ہر 100 سال کے بعد دیکھیے آج کے دور میں ولی آتے رہتے ہیں. اللہ علماء کو سلامت رکھے, ان کے ذریعے سے دین کا کام ہوتا رہے گا. لیکن نہ علماء رہے, نہ عالم رہے, نہ مسجد کے مولوی صاحب رہے, نہ کوئی نہیں رہا, پھر آپ کو سمجھ کا آپ سدھریں گے. آنے والی نسل تھوڑا عقل سے بتائیں تو کتنا ان کو برا اثر پڑے گا. تو جب کوئی تھے ہی نہیں, روڈ بگڑ گئے, کوئی بتوں کی پوجا کرنے لگا, کوئی جھاڑ کی پوجا کرنے لگا. جب نبی نہیں آئے تو لوگ بگڑے. ارے انسانیت گر گئی ان کے اندر. ماں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ماں کا بھی سودا کر دیتے تھے, بیوی کا سودا کر دیتے تھے, چند شراب کی بوتل کے مزاج ایسے ہو گئے تھے لوگوں کے. ہندوستان میں تو یہ حال تھا کہ جس کی جو عورت مر جائے, جس کا شوہر مر جائے, شادی ہوئی اور تھوڑے ہی دن میں شوہر کا مر جاتا تو شوہر کی چتا کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی زندہ جلا دیتے تھے ممنوع سمجھ کر. یعنی انسان جو تھی انسانیت ختم ہو گئی تھی. عورت کی کوئی اہمیت نہیں, بیٹی کی کوئی اہمیت نہیں. ماحول ایسا گندا. ایسے ماحول میں عرب کا جو اتنا خطرناک ماحول تھا, مکہ مکرمہ کا, حضور کے پیدا ہونے سے پہلے عرب کا تو ماحول, آپ جا کر تعریف پڑھے کہ عرب کو ایسے خالی اگر راستے میں جا رہے, کوئی بندہ اگر بیٹا بیٹھ جائے, منہ نہیں پوچھنا, باہر پوچھنا, ادھر آپ لوگ سامنے نظر رکھیں. اگر کوئی آدمی لمبا پیر کر کر بیٹھا, دیکھیں راستے میں کوئی آدمی جا رہا ہے لمبا پیر کر کر بیٹھا, عرب لوگوں کی جہالت بتا رہا ہوں کیسا تھا حضور پیدا ہونے سے پہلے. پیر لمبا کر کر بیٹھا تو دوسرا بھائی پیر نزدیک کا راستہ ہے, جانے دے, کوئی غلط بات ہے. راستے نہیں بیٹھا تھا وہ جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں, پیر نزدیک کرنے میں جانے تھے, بولے پیر نزدیک نہیں کرتا. اس بات پر ان دونوں میں لڑائی ہوتی, خبر غارت ہوتی, اتنی بات لڑائی اتنی بات پڑ جاتی, اور لڑائی ایسی ہوتی رہتی تھی کہ دونوں کے خاندان پر خاندان لڑتے رہتے. خالی کی بات ہے کہ تمہیں پیر نزدیک کیوں لے گیا, اسی بات پر خاندان پر خاندان لڑتے. ارے انسانیت ختم ہو گئی. جس کے پاس پیسہ ہو, جس کے پاس طاقت ہو, جس کے پاس دولت ہو, اس کو لوگ دبال, اس کو وہی آدمی کی چلتا تھا, اور وہی آدمی اپنا غلام جماتا تھا, وہی آدمی. اب یہ حرکت ماحول اتنا گندا ہو گیا تھا تو شراب, زنا, سارے کام کلم کھلا ہوا کرتے تھے. کوئی عیب نہیں, یہاں تک کہ کعبے کا طواف بھی لوگ لنگے عام کرتے. دیکھیے ماحول کیسا تھا. کعبے کا طواف بھی لنگے عام کرتے تھے, باہر ہوتا کرتے تھے, لنگے کرتے تھے. ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو جب پیدا فرمایا, جب عورتوں کی کوئی عزت نہیں. لیکن دیکھیے آپ, سارے مکے والے کہتے ہیں کہ جس گھرانے میں حضور پیدا ہوئے اور جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے, ایسے خطرناک گندے ماحول میں بھی سارے مکے والے جس عورت کو طیبہ طاہرہ کہہ کر پکارتے تھے وہ حضور کی والدہ ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. ایسے ماحول میں بھی حضور کو جب پیدا فرمایا تو طیبہ طاہرہ کے پیٹ مبارک سے پیدا فرمایا. اور جب حضور 25 سال کے ہوئے, ابھی اللہ نے نبوت تو سرکار نے 40 سال کی عمر کے بعد کیا تھا, لیکن جب 25 سال کی عمر میں حضور نے نکاح کیا ہے تو جس سے نکاح حضور کر رہے ہیں اس عورت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں سارا مکہ گواہی دیتا تھا, کیونکہ سب سے زیادہ شریف اور طاہرہ اور پاکیزہ کوئی عورت ہے تو سیدہ خدیجہ کبریٰ ہے, جو حضور کی پہلی شریک حیات بنی ہے.
کہ نبی کو کیسے پاک ماحول میں بھیجا جاتا ہے، ان کا خاندان کیسا پاک ہوتا ہے، اور جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی پاک کرتا رہتا ہے۔ ہم ساتھ ہے کہ سیدہ آمینہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب میرے شکم مبارک میں آئے تو پانی لانے میں دور جانا پڑتا تھا، کڑک دھوپ، عرب کی دھوپ دیکھے آج بھی لوگ جو حج یا عمرہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دھوپ کیسی ہوتی ہے، لیکن سیدہ آمینہ کہتی ہے جب یہ میرے آقا علیہ السلام پیٹ میں آپ کے تشریف لے کر گئے، حمل کے دن تھے، سارے 9 مہینے تک میرے پیٹ میں رہے، لیکن 9 مہینے تک مجھے نہ درد محسوس ہوا، بولی محمد سے سبحان اللہ، جو عورتوں کو اکثر ہوتا ہے کسی سے، لیکن فرماتے ہیں نہیں، درد محسوس نہیں ہوا، نہ کسی چیز کی تکلیف ہوئی۔ ارے یہاں تک کہ سیدہ آمینہ کہتی ہے مجھے محسوس تک نہیں ہوتا کہ میں حمل سے ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام آ رہے ہیں سارے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ہے نا؟ اور سیدہ آمینہ کہتی ہے کہ جب میں باہر جاتی پانی کے لیے تو میرے سر پر ابر کا ٹکڑا آ کر کھڑ جاتا، کڑک دھوپ ہوتی لیکن مجھ پر سایہ ہوتا۔ اب پانی سہنے کے لیے میں کنویں کے قریب جاتی تو حیران ہوتی کہ پانی خود بخود اوپر آ جاتا، مجھے سہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پانی خود زمین سے اوپر آ جاتا اور میں کھڑا ڈبا کر پانی لے لیا کرتے تھے۔ اور ایسے کڑک گرم پتھر ہوتے، سیدہ آمینہ کہتی خدا کی قسم میں پیر رکھتی تو پتھر نرم ایک جو ہے نا ململ کے کپڑے کی طرح ہو جاتے۔ اس سارے حضور کے ولادت کے آثار تھے جب حضور سیدہ آمینہ کے شکم مبارک آنا تھے۔ سیدہ آمینہ اس لیے سرکار فرماتے تھے کہ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، امام حاکم نے المستدرک میں حدیث پاک کو لکھا ہے، حدیث پاک کو ذرا غور فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ جب کعبہ تعمیر ہوا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ میں جانتا ہوں تیرے محبوب آنے والا ہے، مولا میں نے جو کعبہ تعمیر کیا ہے اس کی اجرت میں مجھے کچھ نہیں، بس میری اس دعا کو قبول کرا لے، جو تیرے آخری نبی اور ساری کائنات کے آخر والا آئیں گے وہ ان کو میری ہی اولاد میں بھیجنا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم تیری دعا کو قبول کر تو لہٰذا سرکار فرمایا میں کون ہوں؟ فرماتے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اور سنو میں عیسیٰ کی بشارت بھی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے حضور ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے نام لے کر کہا تھا اسمہ احمد، احمد آنے والے ہیں، کہا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہو۔ اور تیسرا فرماتے ہیں میں وہ ہوں جب میں پیدا ہوا تو جس کے نور کی روشنی میں میری ماں سیدہ آمینہ نے مکے میں رہ کر ملک شام کو پہلات کو دیکھ لیا تھا، میں وہی ہوں۔ سرکار نے اپنی ماں کا ذکر نبیوں کے ساتھ کیا، اور کریں سے اس پر آج ان کی ماں کے بارے میں کہنا کہ کیا میں کہتا ہوں میرے آقا نے خود اپنے ماں کا ذکر نبیوں کے ساتھ کیا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں میری ماں کا وہ خواب ہوں جب میرے پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آنے سے پہلے مجھے جب 12 ربیع الاول کی چاند کی پہلی تاریخ ہوئی لگاتار 12 دن تک مجھے خواب آتے رہے۔ کتنے دن تک؟ 12 دن تک۔ ہم نے کہا اماں کیا خواب آتے تھے؟ تو حدیثوں میں آتا ہے سیدہ آمینہ کہتی ہے کبھی ایک بزرگ آ کے کہتے ہیں بیٹے آمینہ مبارک ہو، اب ساری کائنات کا آقا اور مولا آ رہا ہے، مبارک ہو۔ میں پوچھتی آپ کون ہے تو بتایا جاتا میں آدم علیہ السلام ہوں، سارے انسانوں کا ابا ہوں۔ دوسری رات میں پھر آتے کہا مبارک ہو، جب میں پوچھتی آپ کون ہے کہا میں نوح علیہ السلام ہوں۔ تو تیسری رات آتی آ کے کہتے ہیں میں مبارک ہو، میں پوچھتی آپ کون ہے تو بتایا جاتا میں ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ پھر چوتھی رات ہر رات کسی نہ کسی نبی آ کر نام بتاتے اور مجھے مبارکبادی دیتے کہ بتاؤ کیا چلا، نبی کی پیدائش پر مبارکبادی دینا یہ تمام نبیوں کی سنت بھی ہے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے کہ جب رات 12 ربیع الاول شریف کا رات کا وقت آیا، میں یہ واقعات کو میں اپنے ڈیٹیل کے ساتھ سنا رہی تھا، توجہ کرنا میرے آقا کا ذکر ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی سستی بیٹا سیدھا بیٹھا ادب کے ساتھ، اب تھوڑی زیادہ پیار نہیں کرے گا، حضور کا ذکر ہے، یہاں جتنا ادب کرو اتنا فائدہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، اللہ آپ کے گھروں کی نحوست کو ختم فرما دے، اس ذکر کی بدولت اللہ آپ کے کاروباروں میں ترقی عطا فرما دے۔ یہ سنیں آپ، عشق آپ کا مضبوط ہوگا، روحانیت آپ کو ملے گی، محبت آپ کو بڑھے گی انشاءاللہ۔ اب تو جو سے سنا میرے آقا کا ذکر ہے، کسی اہل غیر کے بات نہیں ہو رہا ہے، مدینے والے کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے ذکر کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ بہت سے بہت زیادہ اگر پسند فرماتے تو حضور کی ذات
اللہ ہے. سن رہے جگہ کون ہے؟ اللہ. لیکن جب بھی اللہ کہتا ہے قرآن میں یہ نہیں کہا ہے میں وہ ہوں جو کعبے کو بنایا ہوں آسمانوں کو بنایا ہوں نہ. ابھی کو کیا کہتا ہے محبوب تیرے رب ہونے کی قسم ہے. کہاں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب تیرے رب ہے. میں نے کہا اللہ تو سارے کائنات کا رب ہے لیکن اللہ کہتا ہے میں نے مصطفیٰ کو بنایا تو اب کہتا ہے مصطفیٰ ساری کائنات کو تو میں بنا رہا ہوں لیکن مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. میں تو مالک ہوں کہوں گا. حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محیب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب اور محیب میں نہیں میرا تیرا. تو ذکر مصطفیٰ اور آپ بالکل توجہ کے ساتھ بالکل اشارے کے ساتھ سستی کو بولے جائے کاہلی کو بولے ختم کر دے اور بالکل 10-15 منٹ باقی ہے ادب کے ساتھ سنے. ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے حدیث پڑھ کر دیکھیں سرکار نے خود ارشاد فرمایا جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تو سمجھ جہاں تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور جہاں نبیوں کا ذکر ہوتا ہے تو سمجھو تمہاری عبادت ہو رہی ہے.